جذبہ ہے اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ غزوہ بدر جو ہے وہ جذبے اور مادی قوت کا مقابلہ تھا، ایسا ہی ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے تو غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ بھی کم تھی، جو ان کی مالی حالت تھی وہ بھی کم تھی، اونٹ، گھوڑے، تلواریں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کی کم تھیں، اور دوسری طرف کفار کے پاس جو ہے وہ ہر شے زائد تھی، افراد بھی زائد تھے، گھوڑے، تلواریں، نیزے، کھانا پینا، ہر چیز زائد تھی، لیکن غزوہ بدر میں جو فتح ہوئی وہ مسلمانوں کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہاں پر جو جذبہ تھا وہ غالب تھا ان کی مادی قوت پہ، اور یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے، اس کے بعد، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جالوت اور طالوت کا جہاں مقابلہ بیان کیا گیا ہے، جالوت جو ہے یہ کافروں کا بادشاہ تھا، طالوت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اور وہاں پر جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، اللہ اکبر، کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ یہ بڑے گروہوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے گروہ بڑوں پر غالب آ جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ان کا جذبہ، ان کی قوت ایمانی، ان کا اخلاص، ان کی ڈیڈیکیشن، اور ان چیزوں پر پھر تائید الہی اترتی ہے، جذبے کے اوپر، اخلاص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تائید اترتی۔ تو اب طالوت اور جالوت کا مقابلہ تھا، تو اس میں بھی کیا ہوا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو طالوت کے لشکر نے، تھوڑے لشکر نے جالوت کے بڑے لشکر کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام جو ظاہراً کمزور تھے، انہوں نے جالوت جیسے اتنے بڑے بادشاہ کو جو وہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ اس وقت بھی یہ ہوا، یہ غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا، یہ اس کے بعد بھی یہ ہوتا آیا، یہ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ آج بھی چھوٹے لشکر ہوتے ہیں اور ان پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اور دوسری طرف مادی قوت اور فرعونیت اور تشدد، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن چھوٹے لشکر کا یا چھوٹے گروہ کا جو جذبہ ایمانی ہے، جو قوت ایمانی ہے، جو ڈیڈیکیشن ہے، یہ بڑوں پر غالب آ جاتی۔